اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد وعجل محمد فرجهم. وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. تحسین فاطمہ آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. آل زہرا آپ ٹھیک ہیں؟ فرحت میم آواز آ جی رہی ہے آپ آپ کو؟ فرحت میم حفیظہ الحمدللہ آپ کو آپ آواز آ سب رہی ہے؟ خیریت؟ جی آ رہی گل آواز. زہرا نشاط فاطمہ جی آ سیدہ رہی ہے. فرحین آپ کو آواز آ رہی ہے؟ سید حسنین آپ کو؟ تسنیم میم رئیس آپ سب کو جی آواز آ رہی ہے نا؟ جی آپ لوگ حاضر جی ہیں؟ جی آغا آ رہی ہے. ماضی جون افنان حاضر ہیں؟ دماغ حاضر ہے؟ جی ہماری گفتگو کہاں چل رہی تھی؟ کتاب میزان الصرف، کتاب میزان الصرف میں میزان میں چل رہی تھی. تو کیونکہ جمعہ بیچ میں تھا، گیپ ہو گیا، کہیں آپ لوگوں کے ذہن مبارک سے کچھ باتیں نکل نہ گئی ہوں، اس لیے پیچھے سے ایک دفعہ بول دیتے ہیں. بتایا تھا علم صرف ایک ایسا علم ہے کہ جو ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طریقے سے عربی کلمات کو ایک کلمے سے مختلف شکلوں میں ڈھالیں. ساتھ دیتے رہیے مختلف شکلوں میں ڈھالیں تاکہ مختلف معنی حاصل کر سکیں. حاصل ہو. جیسے کس طریقے سے مثال کے طور پر کس طریقے سے ہم اس کلمے کو اس شکل میں ڈھالیں، اس شکل میں ڈھالیں، کس طریقے سے اس شکل میں ڈالیں، اس شکل میں ڈالیں، کس طریقے سے اس شکل میں ڈھالیں، کس طریقے سے اس شکل میں ڈھالیں. ٹھیک ہے، اجلس کس طریقے سے اس شکل میں ڈالیں، ٹھیک ہے، تاکہ مختلف معنی حاصل ہو سکے. دیکھیے اس جلوس کو، ایک ورڈ کو جلسہ کیسے بنایا، یجلسو کیسے بنایا، جالسن کیسے بنایا، مجلس کیسے بنایا، یہ کیسے بنایا، یہ کس نے سکھایا؟ علم صرف نے. علم صرف نے. اور وہ طریقہ ہے، وہی طریقہ یہاں پر سکھائیں گے اس میں کہ کس طریقے سے یہ بنے گا، یہ بنے گا، یہ بنے گا، باقی اور کیا کیا بنے گا. یہ کون سکھا رہا ہے؟ علم صرف سکھاتا ہے. علم صرف کسے کہتے ہیں؟ علم صرف ایک ایسا علم ہے جو ہمیں ایک کلمے کو مختلف شکلوں میں ڈھالنا سکھاتا ہے تاکہ مختلف معنی حاصل کر سکیں. جیسے جلسہ وہ بیٹھا، یجلس وہ بیٹھتا ہے، بیٹھے گا، یہ معنی حاصل ہوئے. جالس بیٹھنے والا، یہ معنی حاصل ہوئے. یہ کون سکھاتا ہے؟ علم صرف. موضوع کیا ہے؟ کلمہ. ایک کلمے کو کیسے مختلف کلموں میں ڈھالیں. کلمہ کس اعتبار سے؟ بناوٹ کے اعتبار سے. جلسہ فعل ماضی مطلق کیسے بنے گا، کیسے بنے گا. یجلس کلمہ کیسے بنے گا، جالس کلمہ کیسے بنے گا. تو کلمے کی بناوٹ کے اعتبار سے علم صرف کلمے سے گفتگو کرتا ہے. ٹھیک ہے، بناوٹ. فائدہ کیا ہے؟ فائدہ دکھائی دے گی آپ کو. میں نے بڑی آسانی سے جلوس کو جلسہ، یجلس و جالس، مجلس میں تبدیل کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا علم صرف پڑھنے کا فائدہ کیا ہے کہ ہمیں کلمہ بنانا بھی آ جاتا ہے، اور اگر کہیں لکھا ہوا ہو تو پہچاننا آ جاتا ہے کہ یہ کون سا کلمہ ہے، یہ کون سا کلمہ ہے. ٹھیک ہے جی، یہ کون سا کلمہ ہے، یہ ہمیں پہچاننا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم جانتے ہیں کلمہ کسے کہتے ہیں. کلمہ لفظ کو کہتے ہیں، جو لفظ یعنی جو منہ سے نکلتا ہے. لیکن لفظ منہ سے نکلنے والے تو کئی طرح کے ورڈ ہوتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جس کے معنی ہوتے ہیں جیسے چائے، اور کچھ ہوتے ہیں جس کا معنی نہیں. چائے وائے کا کوئی معنی نہیں ہے. چائے شائے. تو کلمہ اسی کو کہتے ہیں جو منہ سے نکلے اور اس کے معنی ہو، یعنی لفظ مستعمل معنی دار لفظ کو کہتے ہیں کلمہ. اب ظاہر سی بات ہے کلمہ یا تو اس کے جو معنی ہے منہ سے نکل رہا ہے، معنی دار لفظ ہے، وہ معنی یا تو مستقل ہوں گے یا مستقل نہیں ہوں گے. مستقل نہیں ہوں گے مطلب یعنی وہ اپنے معنی ہے اس کے، لیکن اپنے معنی سمجھانے کے لیے دوسرے کا محتاج ہے، تو اسے کہتے ہیں اس کے معنی مستقل نہیں ہے. اور معنی مستقل ہے یعنی وہ اپنے معنی سمجھانے کے لیے دوسرے کا محتاج نہیں ہے، اپنے معنی خود ہیں اس کے اور وہ خود سے سمجھا سکتا ہے. اور خود سے معنی مستقل اگر ہیں تو یا تو اس میں زمانہ ہوگا تو فعل، اور اگر معنی مستقل ہے زمانہ نہیں ہے تو اسم. حرف کیونکہ اس کے معنی مستقل نہیں ہوتے، اور علم صرف اس سے بحث بھی نہیں کرتا. یعنی علم صرف فعل سے اور اسم سے بحث کرتا ہے. علم صرف فعل سے اور اسم سے بحث کرتا ہے. جی، اب ہم نے یہ بتایا تھا، کیا بتایا تھا کہ فعل کی تعریف بتا دیا. فعل صیغے کے اعتبار سے تین طرح کا ہوتا ہے. فعل صیغے کے اعتبار سے تین طرح کا ہوتا ہے. فعل ماضی ہوگا یا مضارع ہوگا یا امر ہوگا. باتیں کس کے ہاں ہو رہی ہیں؟ یا ماضی ہوگا یا مضارع ہوگا یا امر ہوگا.
ہم نے بتایا فعل ماضی کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل ہے جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کام کا کرنا یا ہونا پتہ لگے. اور ہم نے بتایا گزرے ہوا زمانہ 6 طرح کا ہوگا. یا تو مطلقاً گزرا ہوا زمانہ جس میں معین نہیں ہے اب گزرا ہے تب گزرا، یا قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں، یا تو ماضی مطلق یا ماضی قریب، یا دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کام کا کرنا یا ہونا پتہ لگے تو ماضی بعید، یا گزرے ہوئے زمانے میں کام لگاتار ہونا سمجھ میں آئے تو ماضی استمراری. گزرے ہوئے زمانے میں کام کے بارے میں شک پائی جائے، شاید اس نے کھایا ہو، شاید اس نے بریانی کھائی ہو تو ماضی شکی. اور اگر گزرے ہوئے زمانے میں کام میں تمنا پائی جائے، میں کل مثلا عید کے دن جے پور گیا تھا، کاش میں اجمیر بھی چلا جاتا، کاش میں اجمیر جاتا. گزرا ہوا زمانہ ہے نا، گزرے ہوئے زمانے میں کام کی تمنا یا آرزو، تمنا ابھی کر رہے ہیں لیکن گزرے ہوئے تمنا. ٹھیک ہے جی. تو یہ 6 طرح کے فعل ہیں ماضی 6. ان میں سے ہم نے پہلا ماضی مطلق کے بارے میں گفتگو شروع کی تھی. ماضی مطلق بنانے کا طریقہ کیا بتایا تھا؟ بولیے. ماضی مطلق بنانے کا طریقہ وہ بھی مثبت ہم نے بتایا تھا. فعل بولیے، فعل یا مثبت ہوتا ہے یا منفی. مثبت جس میں کام کا کرنا یا ہونا پتہ لگے، اور منفی جس میں کام کا نہ کرنا یا نہ ہونا پتہ لگے. ٹھیک ہے. فعل یا معلوم ہوتا ہے یا مجہول ہوتا ہے؟ مجہول. فعل معلوم جیسے بولیے نصر زیدون، جس میں فاعل پتہ ہوتا ہے. صرف فاعل کا پتہ ہو. فعل معلوم اس فعل کو کہتے ہیں جس کا فاعل کلام میں ذکر ہو، جس کا فاعل کلام میں ذکر ہے. کلام ہے، اس کلام میں اس کا فاعل ذکر ہے. مدد کس نے کی؟ زید نے کی. زید نے کی کس کی؟ خالد کی. تو فعل معلوم کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل جس کا فاعل کلام میں ذکر ہو. ایک فعل ہوتا ہے فعل معلوم کے مقابلے پہ فعل مجہول. دیکھیے یہاں پر مدد کرنے والا زید موجود تھا، زید نے مدد کی خالد کی. یہاں پہ کیا ہے؟ خالد کی مدد کی گئی، خالد کی مدد کی گئی. تو خالد کی مدد کی گئی، کس نے کی؟ کلام میں ذکر نہیں ہے. یہ فعل معلوم، یہ فعل مجہول. فعل لازم. ہاں ایک فعل کی قسم کیا بتائی تھی؟ فعل لازم ہوتا ہے یا متعدی؟ فعل لازم ہوتا ہے یا متعدی؟ لازم. جی. فعل لازم کسے کہتے ہیں؟ جی فعل لازم اس فعل کو کہتے ہیں. فعل متعدی اس کو کہتے ہیں جو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہو، فاعل کے ساتھ ساتھ اسے مفعول کی بھی ضرورت ہو. جیسے نصرہ کا فاعل کیا؟ زید. زید نے مدد کی نا، کس کی؟ خالد کی. مفعول کی بھی ضرورت ہے. لیکن فعل لازم کسے کہتے ہیں؟ جو فقط فعل پہ رک جاتا ہے، فاعل پہ رک جاتا ہے، اسے مفعول کی ضرورت. ذهب زید گیا تو یہاں مفعول کی ضرورت تو ہے نہیں. جیسے یہاں پہ تھی زید نے خالد کی مدد کی. تو متعدی فعل کو متعدی اسی لیے کہتے ہیں، متعدی کا مطلب ہے تجاوز، آگے بڑھ جانا. کیونکہ فعل متعدی فاعل سے آگے بڑھ جاتا ہے اس لیے اسے فعل متعدی کہتے ہیں. لیکن فعل لازم کیونکہ فاعل پر ہی رک جاتا ہے اسے کہتے ہیں فعل لازم. سمجھ میں آیا؟ جی ہاں. تو اس کا مطلب یہ ہوا ماضی مطلق کو، ماضی کی 6 قسمیں 4 طرح کی ہو جائیں گی. کیسے؟ ماضی مطلق کو لے لیجئے. پہلا ہوگا ماضی مطلق مثبت معلوم، مثبت مجہول، مثبت مجہول، منفی معلوم، منفی مجہول. بھائی دو معلوم کے، بھائی فعل دو مجہول کے معلوم ہے، فعل جو جس کا فاعل کلام میں ذکر ہے، فاعل معلوم ہے تو یا تو معلوم ہوگا یا فاعل کلام میں ذکر نہیں ہوگا تو مجہول ہوگا. اب جو معلوم ہے یا تو پازیٹیو ہوگا، مثبت ہوگا، یا نگیٹیو ہوگا، منفی ہوگا. ایسے ہی یہ بھی ہوگا، ایسے ہی یہ بھی مثبت اور کیا ہوگا؟ بولیے مجہول، مثبت اور مثبت مجہول منفی. ہاں مثبت منفی، مثبت منفی. تو فعل ماضی مطلق کو لے لیجئے. ماضی مطلق مثبت معلوم، ماضی مطلق مثبت معلوم، ماضی مطلق منفی معلوم، ماضی مطلق مثبت مجہول، ماضی مطلق منفی. ادھر دیکھو میرے منہ تھوڑے لکھا ہے، یہاں دیکھو. ماضی مطلق مثبت معلوم جیسے مثال کے طور پر ضربہ مثبت ہے، نگیٹو تو نہیں ہے، معلوم بھی ہے کیونکہ فاعل معلوم ہے، ہوا ہے، اس نے مدد کی. ٹھیک ہے. ما ضربہ اس نے مدد نہیں کی، مثبت ہے. کس نے؟ اس نے مدد نہیں کی نا، فاعل معلوم ہے، کس نے نہیں کی؟ اس نے، وہ. ٹھیک ہے. نہیں کی تو یہ منفی ہو گیا. ٹھیک ہے. مجہول زوربا مارا گیا. کون مارا گیا؟ کس نے مارا؟ نہیں معلوم. ما زوربا نہیں مارا گیا، نہیں مارا گیا. تو سمجھیے 4 طرح ہو گیا، نہیں ہو گیا؟
दो जी, हाँ। मुस्बत दो मनफी, दो मुस्बत दो मनफी क्यों? क्योंकि दो मुस्बत मालूम के हैं, दो मुस्बत आगा जी फेली मजहूल मनफी का आपने क्या अभी बनाया? माँ बढ़ा दीजिए मजहूल के शुरू में माँ जोरेबा, यानी इसका मतलब ये हुआ दो मुस्बत हुए, दो नहीं दो मालूम हुए, दो मजहूल। दो मालूम क्यों? क्योंकि एक मुस्बत एक मनफी, ऐसे ही मजहूल भी एक मुस्बत एक मनफी। आगे देखिए मैंने समझाया है सिर्फ आपको, अभी जी, एक जी, करके जी। सब बताएंगे, एक एक करके। हमारी जी। बात कहाँ चल रही थी? माजी मुतलक मुस्बत मालूम, माजी मुतलक मुस्बत मालूम। मालूम। तीन कदम उठाने पड़ते हैं, मैं लिखवा चुका हूँ, दोहरा रहा हूँ, लिखवा चुका जी। हूँ, देख के लिख लेना, लिखवा चुका हूँ। पहला कदम, मस्दर में अगर हर्फ जायद है तो गिरा दीजिए। हमें मालूम है हुरूफ जायद किसे कहते हैं और हुरूफ असली किसे कहते हैं। हुरूफ असली किसे कहते हैं? जो हुरूफ मस्दर असली, असली हुरूफ किसे कहते हैं? असली हुरूफ किसे कहते हैं? जिसमें हुरूफ इल्लत और मिसाल पहले देते हैं, बात जो पहले होता है। बताते हैं। जी, असली हुरूफ किसे कहते हैं? बहुत सही। हुरूफ तो मैं इतने दिन से भैंस के सामने बीन बजा रहा था। किसे कहते हैं असली हुरूफ? ऑनलाइन वाला कोई बताए? हुरूफ इल्लत और हमजा। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। मस्दर को नहीं पता हुरूफ असली किसे कहते हैं? अगर मस्दर को कहते हैं, मस्दर को। बहुत सही, बहुत सही। मस्दर ये है तो इस हुरूफ असली सारे असली हर्फ हैं ये? नहीं आगा। ये जो जायद जुलूस है वो में निकाल, असली हुर्फ होगा फाला जलसा। के वजन पे जो हो, फाइला के वजन पे मैं फाला। फाइला के, हाँ, मैंने- फाइला के मीजान पर होगा, फाला के पे एन लाम के मीजान पर होगा। आप लोग ऐसा क्यों जलसा लग रहे हैं? आप ऐसा क्यों? हम खानवादे हम जिन्स सेम हो। आसान। चलिए कोई एक तो है जिसने मेरी उम्मीद को जिंदा रखा। मैंने हम खानवादा कलिमात इसलिए दिन के लिए सिखाए थे कि आप ये कहें कि फाला मस्दर को असली हर्फ कहते हैं, ये सिखाया था। या ये बताया था मैंने कि वो हुरूफ जो तमाम मुश्तक कलिमात में रिपीट हो वो असली है, बाकी जायद है। कमाल है, अफसोस होता है आप लोगों को नहीं होता होगा, शायद मुझे होता है। किसी भी मस्दर के असली हर्फ, किसी भी कलमे के अगर असली हर्फ निकालने हैं उसके हम खानवादा यानी फैमिली मेंबर्स, यानी हम जिन्स जो एक ही कलमे से निकल के बने हैं। मतलब जुलूस के निकाल लीजिए कि इसमें असली हर्फ क्या है, ये पता लगाना है तो इससे मिलते जुलते सब निकाल लीजिए। जालिस, जालिस, जलसा, जालिस, जलसा, 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 मजलिस। लुगत में जाके अगर एक वर्ड सर्च करेंगे उससे मिलते जुलते सारे निकल के आ जाएंगे। इसे कहते हैं हम खानवादा, क्योंकि ये जीम लाम सीन से। अब यहाँ देखना है कि इसमें कौन से ऐसे हुरूफ हैं जो सब में रिपीट हो रहे हैं। जीम यहाँ रिपीट है, लाम यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एक जीम हो गया, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। लाम हो गया, यहाँ भी है, यहाँ सीन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है। ठीक है, लेकिन अलिफ यहाँ है, यहाँ नहीं है, हे यहाँ है, यहाँ नहीं है। ठीक, मजलिस में मीम है जी, यहाँ कहीं नहीं है। तो जो सब जगह रिपीट हो रहे हैं जीम लाम सीन, जीम लाम सीन, वो असली है, बाकी जायदा है। इससे भी आसान कोई बात थी जो आप लोग भूल गए? इससे भी आसान कोई बात थी इसमें जो भूल गए? कमाल है। कोई कह रहा है फाल के वजन पे, कोई कह रहा है कि मस्दर को असली हर्फ कहते हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। इसका मतलब कोई रिपीट ही नहीं कर रहा, कोई दोहरा नहीं रहा दर्स को, कोई पढ़ के ही नहीं आ रहा। इसी उम्मीद पे है कि मैं यहाँ पे आपको पढ़ा दूंगा। भाई मैं तो कैप्सूल थोड़ी है मेरे पास कि मैं पढ़ाने के बाद कैप्सूल निचोड़ के आपको दे दूंगा, लीजिए खा लीजिए, आप सर्फ के आलिम बन जाएंगे। अब मैं बार बार कर रहा हूँ, नए सर्फ में प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं होगा, जिंदगी में नहीं सीख पाओगे। जो सीख गया हो तो मुझे लाके बता दे दुनिया के हिस्से में कि फला इंसान, दुनिया के फला हिस्से में मैं ऐसे इंसान को जानता हूं कि जो नौ सर्फ को बगैर मुताला, बगैर मुबाहिसा, बगैर रिपीट, बगैर तकरार किए उससे आ गई हो। अरब वाले ला दीजिए, अरब तो उनकी जबान है, अरब वालों की तो जबान है, उन्हें लाके दिखा दीजिए मुझे आप। और आप इंडिया पाकिस्तान में जो कि सबसे कमजोर होते हैं इस मसले में, मेहनत में, वो लोग ऐसे उम्मीद पे बैठे हैं। कमाल है। हुरूफ असली और जायद का मैंने पहचान का कितना अच्छा तरीका बताया था, कितने आसानी से बताया था, और आप कह रहे हैं हुरूफ असली यानी फ़आला, हुरूफ असली यानी मस्दर, एक कह रहे हैं जिसमें हर्फ इल्लत और हर्फ हमजा ना हो। कमाल है। असली का मतलब नहीं पता आपको, ज़ायदा का मतलब नहीं पता आप लोगों को। क्या यही पढ़ाया था मैंने बताया था किसी भी हर्फ किसी भी कलमे के असली हुरूफ निकालने हैं। मिसाल के तौर पर आप पे नस्र है, पता लगा, मिसाल के तौर पर इस्तनसरा है,
استنصرا. آپ کو پتہ لگانا ہے کہ اس میں اصلی حرف کون ہے, زائدہ کون ہے. تو اس استنصرا کے ہم خانوادہ کلمات آپ یاد نہیں ہے, پریکٹس نہیں ہے, کوئی بات نہیں, لغت سے نکال لیجئے. جب لغت میں استنصرا پہ جائیں گے لائن سے دیکھیے گا, کہیں نہ کہیں آپ کو ملے گا استنصرا, ناصر, منصور, نصیر, نصیر, نصرت, نصرت, تناصرا, یتناصرو, تناصر, انصر, انصر, کیا کتنے مل جائیں گے. یہ سب کہلائیں گے ہم خانوادہ, یہ سب کہلائیں گے ہم جنس, ہم خانوادہ, مشتقات کہلائیں گے. پہلے وہ نکال لیجئے. اصلی حرف پہچاننے کا طریقہ یہ ہے. اب یہ دیکھ لیجئے, اب یہ دیکھ لیجئے کون سے حرف ایسے ہیں جو یہاں سب میں ریپیٹ ہوئے ہیں. کون سے حرف, تو آپ کو دکھائی دے گا نون سواد رے یہاں بھی ہے, 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 نون سواد رے یہاں بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نون سواد رے اصلی ہے, باقی الف سین تے یہاں ہے, یہاں نہیں ہے. الف یہاں ہے, یہاں نہیں ہے. منصور میں واو ہے, یہاں نہیں ہے. نصیر میں یا ہے, یہاں نہیں ہے, یہاں نہیں ہے. تو یہ زائدہ ہے, یہ زیادہ حرف ہے. اصلی حرف یہ ہے نون سواد رے, جیسے یہاں پہ جیم لام سین تھا. یہ تھا اصلی حرف زائد حروف پتہ لگانے کا طریقہ. اور آپ دیکھیں کتنے امید سے کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. افسوس کی بات ہے, بڑی غلط بات ہے آپ لوگوں کی. ایسے کسی کے ساتھ غلط نہیں کرنا چاہیے جیسا آپ لوگ کرتے ہیں. سوری آغا, اب سمجھ آ گئی. نہیں, میں نے پہلے ہی دن, کمال یہ ہے کہ جو چیز بعد میں آنے والی ہوتی ہے نا اس سے ریلیٹڈ میں پہلے سمجھا کے رکھتا ہوں کہ جس دن وہ بات آ جائے ایسا نہ ہو کہ پریشان ہو جائیں, اس لیے میں پہلے سمجھا دیتا ہوں. میں نے یہ بعد میں سکھایا کہ کلمہ فعل اور اسم کو کہتے ہیں اور اس کی تعریف یہ ہے. پہلے میں نے یہ سکھایا کہ اصلی حروف کسے کہتے ہیں اور زائدہ حروف کسے کہتے ہیں, اور ایک دن نہیں کہا, کئی دن دہرایا. بے بخشید آغا, ڈیفینیشن نہیں آتی, پتا تھا کہ کیا ہوگا, ڈیفینیشن نہیں آتی اس کی. نہیں آتی. یہ کہنا تھا کہ ایک کلمے کا اصلی حرف کا پتہ لگانا ہے, اس کے مشتقات, اس کے ہم خانوادہ, فیملی ممبرز, کوئی ورڈ تو یاد رہ جائے گا آپ کو. ہم خانوادہ یاد نہیں رہا, مشتقات یہ رہتا, ہم جنس یاد رہتا. کچھ نہیں تو آپ انگلش میں بول دیتی فیملی ممبرز, اس کے نکال کے لے آئیں گے, پھر دیکھ لیں گے کہ کون کون سی بورن میرو. اب ظاہر سی بات ہے فیملی ممبر کون ہے, فیملی ممبر اپنے کسے کہتے ہیں فیملی ممبر, جن کا بورن میرو ایک ہوتا ہے, جن کا بورن میرو سیم ہو, جن کا بورن میرو سیم ہو. ایسے ہی ناصر, منصور, نصیر میں بورن میرو کیا نون سواد رے ہیں, جو سب کے اندر ہے, جو سب کے اندر ہے, جو میں رپیٹ ہوتے ہو. جی, جو سب میں رپیٹ ہو رہے ہیں. دل دکھ جاتا ہے نا میرا, تو سارا وہ ہو جاتا ہے بس. جلوس حروف کلمے میں سب سے پہلا کیا ہے, ماضی مطلق بنانے کا طریقہ مثبت معلوم سے پہلے لکھوا چکا ہوں میں, لکھوا چکا ہوں, کاپی دیکھیے گا, اور نہیں لکھے ہیں کسی نے تو ایک دوسرے سے لے کے لکھ لیے گا. سب سے پہلا قدم, مصدر میں اگر زائد حرف ہیں تو ان کو گنا دیں گے. سب سے پہلے تو مصدر سے بنتا ہے تو مصدر لکھ لو, مصدر لکھ لو. پہلا قدم, مصدر میں اگر زیادہ حروف ہیں تو گرا دیجئے. اب جلوس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ کون زیادہ کون اصلی. آپ اس کے ہم خانوادہ نکال کے دیکھ لیجئے. نہیں معلوم آپ کو, پریکٹس اتنی نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے. آپ دیکھیے جالس, جلسہ, جلسہ, جی مجالسہ, مجالسہ, جلسہ, یجلسو, یہ سب مل جائیں گے آپ کو ڈکشنری میں. ان کو ایک جگہ کاپی پہ لکھ لیجئے, دیکھ لیجئے کون کون سے حرف سب جگہ ریپیٹ ہوئے ہیں, کون سے کہیں کہیں پہ ہیں. تو جیم لام سین ہر جگہ تکرار ہوئے, اس کا مطلب واو زیادہ ہے, واو گرا دیجئے. پہلا قدم حرف زائد مصدر سے گرا دیں گے. دوسرا قدم, دوسرا قدم, مائک بند کیجئے, کس کا ڈسٹرب کر رہا ہے. دوسرا قدم آؤٹ فیل کسے کہتے ہیں, آواز نہیں آ رہی. فاؤل فعل کسے کہتے ہیں, فا کے اوپر دم فتح ہوتا ہے. میں نے کیا پوچھا ہے, میں نے یہ پوچھا ہے فاؤل فعل, میں نے پوچھا فاؤل فعل کسے کہتے ہیں, کسے کہتے ہیں فاؤل فعل, پہلے اصلی فعل کو, یا کلمے کے پہلے اصلی حرف کو, کلمے کے پہلے اصلی حرف کو فاؤل فعل کہتے ہیں. یہاں پہ کیا ہے پہلا اصلی حرف, جیم ہے, یہ فاؤل فعل. دوسرا اصلی فعل کو کیا کہتے ہیں, عین الفعل. تیسرے کو کیا کہتے ہیں, لام الفعل. دوسرا قدم فاؤل فعل اور لام الفعل کو فتحہ دے دیں گے. فاؤل فعل کون ہے, جیم,
جیم کو فتح دے دیا. لام الفعل کون ہے؟ سین، فتح دے دیا. تیسرا اسٹیپ عین الفعل بچتا ہے. عین الفعل جو کہ بیچ والا ہے وہ بچتا ہے. اس کی حرکت کیا ہوگی؟ کہا اس کی حرکت سماعی ہے، جیسی عرب والوں نے یوز کی. انہوں نے ہر کلمے کے ساتھ ہر کلمے کے ماضی میں اس کے اعتبار سے انہوں نے حرکت دی ہے. مثلا جلسہ میں عین الفعل کو انہوں نے فتح دیا ہے تو آپ بھی فتح دے دیجیے، آپ بھی فتح دے دیجیے. لیکن مضارع میں یجلسو ہے، لام پہ کسرہ ہے. وہ دیکھیں 3 قدم میں ماضی مطلق مثبت معلوم بن گیا. جلسہ وہ بیٹھا، وہ ایک مرد بیٹھا، وہ ایک بار پہلا صیغہ یہ میں پریکٹیکل ایسے ہی کرا دیا ہے، تفصیل سے لکھوا چکا ہوں، تفصیل سے لکھوا چکا ہوں کہ کیسے کرنا ہے. جی پہلے قدم میں مصدر میں اگر زائد حرف ہے گرا دیں گے. دوسرے قدم میں فاؤل فعل لام الفعل کو فتح دیں گے. تیسرا عین الفعل کو اس کی حرکت باب کے مطابق کر دیں گے. بن کے آ گیا ماضی مطلق مثبت معلوم کا پہلا صیغہ. بن کے آ گیا ماضی مطلق مثبت معلوم کا پہلا صیغہ نصر. ٹھیک ہے. دوسرا صیغہ بنانے کے لیے کل پرسوں جو کلاس تھی لکھا تھا کیا تھا؟ دوسرا صیغہ بنانے کے لیے کیا کریں گے؟ دوسرا صیغہ بنانے کے لیے پہلے صیغے کا آخر میں الف بڑھا دیں گے. تیسرا صیغہ بنانے کے لیے پہلے سارے میں نے کیا کہا؟ پہلا صیغہ بنتا ہے مصدر سے، پہلا صیغہ بنتا ہے، باقی سارے صیغے بنتے ہیں اس پہلے سے. اور یہ 14 کیوں بنتے ہیں؟ 14 کیوں بنتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ 14 کیوں بنیں گے صیغے؟ کون بتائے گا 14 صیغے کیوں بنیں گے؟ جی آن لائن میں سے کوئی بتائے گا 14 کیوں بنے گے؟ کوئی ہے ایسا جو بتائے 14 کیوں بنے؟ جی ہوگا اگر 6 غائب کے 6 حاضر تھے اور 2 متکلم. کیوں بنے؟ میں نے یہ نہیں پوچھ رہا کہ 14 بنے تو کیا نام ہے ان کا، میں نام نہیں پوچھ رہا. کیوں 14 بنے؟ 8 کیوں نہیں بنے؟ 6 کیوں نہیں بنے؟ 15 20 کیوں نہیں بنے؟ 14 کیوں بنے؟ اس میں تسنیہ ہے 2. اس میں تسنیہ اور مذکر و مؤنث الگ الگ ہیں. 50 کیوں نہیں بنے؟ جی 50 کیوں نہیں بنے؟ 14 کیوں بنے؟ یا 5 کیوں نہیں بنے؟ 14 کیوں بنے؟ کتاب پہ ظلم کہوں یا اپنے اوپر ظلم کہوں؟ میں نے نہیں بتایا آپ کو 14 کیسے بنتے ہیں، نہیں لکھوایا میں نے. فعل ہے نا، یہ فعل کسی کام کو کہتے ہیں نا. کام بغیر کسی انجام دینے والے کا انجام پا جائے گا. انجام دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل. فعل انجام دینے والے کو فاعل. بتایا تھا نہیں بتایا تھا؟ بتایا تھا نہیں بتایا تھا؟ فاعل یا فرسٹ پرسن ہوگا جسے متکلم کہتے ہیں، یا سیکنڈ پرسن ہوگا جسے مخاطب کہتے ہیں، یا تھرڈ پرسن ہوگا جسے غائب کہتے ہیں. اب یہ غائب بھی یا نر ہے یا مادہ ہے. نر ہے تو مذکر، مادہ ہے تو مؤنث. ٹھیک ہے. ایسے ہی مخاطب بھی. اور یہ واحد متکلم اور جمع. ابھی مذکر جو نر ہے فعل کو انجام دے رہا ہے، تھرڈ پرسن ہے فعل، یا ایک ہوگا تو واحد، 2 ہوگا تو تسنیہ، 3 2 سے زیادہ ہوگا تو جمع. ایسے ہی یہ واحد تسنیہ جمع. 6 یہ ہو گئے، 6 سیم ٹو سیم اس کے ہو گئے 12 اور 2 یہ ہو گئے 14. سمجھ میں آیا کیوں ہو گئے؟ کیوں بنے 14 صیغے؟ کہا کہ فعل جو ہے یہ اس کو انجام دینے والا انہی 14 میں سے ایک ہوگا، انہی 14 میں سے ہوگا، اس لیے 14 بنے. 14 کیوں بنے؟ کیونکہ یا تو فاعل کو انجام دینے والا غائب ہے، شخص ہے جو انجام دے رہا ہے، یا سامنے والا انجام دے رہا ہے، یا بولنے والا خود انجام دے رہا ہے. خود بولنے والا خود انجام دے رہا ہے. غائب جو ہے یا تو مرد انجام دے رہا ہے، مطلب نر انجام دے رہا ہے، یا مادہ انجام دے رہی ہے. نر انجام دے رہا ہے تو مذکر، وہ بھی ایک ہے تو واحد. تو کتنے صیغے ہوئے؟ واحد مذکر غائب 1، تسنیہ مذکر غائب 2، جمع مذکر غائب 3، واحد مؤنث غائب 3 4، تسنیہ مؤنث غائب 5، جمع مؤنث غائب 6. 6 یہ ہوگا 6 ایسے سیم ٹو سیم. واحد مذکر حاضر، تسنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، تسنیہ مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر. 6 یہ 12 اور 2 متکلم کے 14. کمال ہے. 12-15 دن میں گلا خراب تھا، دوا کے بغیر صحیح نہیں ہوا. ہم نے آرام کے لیے پرسوں دوا لے کے کل صحیح ہوا. آج پھر آپ لوگوں نے یہ حل کر دیا. افسوس نہیں ہوتا آپ لوگوں کو کہ اتنی محنت سے کوئی پڑھا رہا ہے، دل سے پڑھا رہا ہے کہ چلو ہمارا بھی کوئی فرض بنتا ہے. جی نصرہ پہلا صیغہ مصدر سے بن جائے گا. اس کے بعد دوسرا سارے صیغے اس سے بنیں گے. دوسرے کے لیے میں نے لکھوایا تھا الف بڑھا دیں گے پہلے کے آخر میں. تیسرے کے لیے پہلے کے آخر میں واو بڑھا دیں گے. چوتھے کے لیے تا ساکن بڑھا دیں گے. پانچویں کے لیے تا بڑھا دیں گے. جی چھٹے کے لیے لام الفعل کو ساکن کر دیں گے. آپ یہاں پر تو لام الفعل کو ضمہ دے کے واو بڑھا دیں گے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد
لام الفعل کو سارے میں ساکن کر کے نا، تا، تما، تم، تے، تما، تمنا، تو اور نا، پہلے کے آخر میں لام الفعل کو ساکن کر کے یہ کرتے چلے جائیں گے یہاں سے یہاں سے. بنایا تو بتایا تھا یہ اس کا مطلب یہ بھی بتایا تھا میں نے کہ فعل نہیں بدلا ہے، فعل وہی ہے مدد، فعل وہی بدلا. جو 14 صورتیں جو نظر آ رہی ہیں یہ فاعل کے بدلنے کی وجہ سے نظر آ رہی ہیں. یہ فاعل ہیں، یہ فاعل ہیں، یہ واو یعنی ان سب مردوں نے، یہ الف ان 2 مردوں نے، یہ تا ساکن اسے ایک عورت نے، تا ان 2 عورتوں نے، نا ان سب عورتوں نے، تا تجھے ایک مرد نے، تما تم 2 مردوں نے، تم سب مردوں نے، تے تجھے ایک عورت نے، تما تم 2 عورتوں نے، تو نہ تم سب عورتوں نے، تو مجھے ایک مرد یا عورت نے، نہ ہم سب مرد یا عورتوں نے. یہ تھا، اس کی 14 بنے تھے. کمال ہے. کل اگر یاد نہ ہوئے نا میں پوچھوں گا یہ باتیں جتنا لکھوایا ہے سب. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آلہ الطاہرین.